ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8۔ ہم آج اپنے لیکچر نمبر 9 میں باب نمبر 3 کے ٹاپک بحر اور بحیرے کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر 8 میں بحر اور بحیرے کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ کون سا ٹاپک ہے۔ ٹاپک نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا بحر اور بحیرے کے بارے میں، اور جو دنیا کے سب سے بڑے بحروں کے بارے میں، پانی کی تقسیم سے بننے والے چند اہم خدوخال کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے بحری فرش کی بناوٹ، یعنی کہ جو بحری فرش ہے وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ زمین کی سطح کی طرح سمندر کا فرش بھی بالکل ہموار نہیں، یعنی کہ جس طرح زمین کی سطح ہموار نہیں، اسی طرح جو سمندری فرش ہے وہ بھی ہموار نہیں ہے۔ یعنی کہ ہموار کا مطلب ایک جیسا یا برابر ہونا، یعنی کہ وہ ایک جیسا یا برابر نہیں ہے۔ اس میں بھی نشیب و فراز پائے جاتے ہیں۔ نشیب و فراز کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کو۔ بحری فرش کو درجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بحری فرش کی تقسیم ہے ہمارے پاس براعظمی ترائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ براعظمی ترائی کیا ہے۔ براعظموں سے ملحقہ ساحلی سمندروں کے فرش کم گہرے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو برے اعظموں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ساحلی سمندر، ان کے جو فرش ہوتے ہیں وہ زیادہ گہرے نہیں ہوتے، ان کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ فرش براعظمی ترائی کہلاتے ہیں، یعنی کہ کم گہرے فرش جو ہیں وہ براعظمی ترائی کہلاتے ہیں۔ جغرافیائی، سیاسی اور معاشی نقطہ نظر سے اس حصے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے جغرافیائی طریقے سے دیکھیں یا سیاسی اور معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی ملک کی سمندری حدود، یعنی کہ حد، معدنیات اور ماہی گیری کے حقوق، بحری تجارتی شاہراہ اور دفاعی حکمت عملی کا دارومدار براعظمی ترائی پر ہوتا ہے۔ براعظمی ڈھلان، جیسے کہ ہمیں نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ڈھلان یعنی کسی چیز کا گہرائی کی طرف جانا یا گہرا ہونا۔ براعظمی ترائی ختم ہوتے ہی سمندر کا فرش ڈھلان کے باعث گہرا ہونے لگتا ہے، جسے براعظمی ڈھلان کہتے ہیں۔ یعنی کہ بحری فرش جو ہے اس کا سٹارٹ براعظمی ترائی ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈھلان کی صورت میں گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بحری کھائیاں، براعظمی ڈھلان کے ختم ہوتے ہی ہموار فرش کی بجائے بحری کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کھائیاں کہتے ہیں بہت ہی زیادہ گہرائی میں ایک دم سے چلے جانا۔ یہ تنگ اور گہری وی نما کھائیاں عموماً سمندر کے گہرے ترین مقامات پر ہوتی ہیں، جن کی گہرائی 10 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اگر براعظمی ڈھلان کے آگے سمندری کھائی واقع نہ ہو تو یہ ڈھلان آہستہ آہستہ بحری فرش میں ضم ہو جاتی ہے۔ ضم ہو جانا یعنی کہ مل جانا یا اس میں مکس ہو جانا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ بحری فرش کے خدوخال ہیں۔ یہ بحری فرش ہے ہمارے پاس، بحری پہاڑی سلسلے، یعنی کہ ہمارے پاس جو بحر ہیں اس میں پہاڑی سلسلے بھی موجود ہوتے ہیں۔ براعظمی ڈھلان ہے، براعظمی ترائی ہے۔ یہ دیکھیں کہ براعظمی ترائی کم گہرا، براعظمی ڈھلان جو نیچے کی طرف گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بحری کھائیاں، یعنی کہ دیکھیں کہ وہی جو ہے نیچے ڈھلان آتے ہوئے وی نما شکل اختیار کر گئی ہے، جو کہ بحری کھائی کہلا رہی ہے۔ جو ہموار ہوتا ہے اور سمندر کا زیادہ تر حصہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اس حصے کی گہرائی 4500 میٹر سے 6000 میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو گہرائی ہے یہ تقریباً 4500 میٹر سے 6000 میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ اس حصے میں آتش فشاں پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ڈائیگرام میں بھی دیکھا تھا کہ جو بحری فرش کی بناوٹ جو تھی اس میں پہاڑ بھی تھے۔ بحری پہاڑی سلسلے، اب ہم دیکھیں گے کہ بحری پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں۔ جس طرح سطح زمین پر بڑے بڑے پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں، اسی طرح بحری فرش پر بھی پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ یعنی کہ جس طرح عام ہماری زمین پر خشکی پر پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ پانی کے اندر، بحر کے اندر بھی پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں۔ یہ زیر آب پہاڑی سلسلے زیادہ تر قشری پلیٹوں کی حدود پر واقع ہیں۔ قشری پلیٹیں یعنی کہ زمین کے نیچے جو زمین کی سطح ہیں، جو
زلزلہ وغیرہ آنے کی وجہ سے ان پلیٹوں میں فرق آتا ہے، اور زیادہ تر آتش فشاں پہاڑوں اور چٹانوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ آتش فشانی پہاڑ جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے اور جو زمین کے اندر میگما ہوتا ہے وہ پگھل کر جب باہر آتا ہے لاوا بن کے، تو باہر جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ آتش فشاں پہاڑ کہلاتے ہیں، اور چٹانوں پر مشتمل ہے۔ چٹانیں چھوٹی ہوتی ہیں جبکہ پہاڑ جو ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جب قشری پلیٹیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں تو سمندر قشر کے نیچے سے میگما بحری فرش پر آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ سمندروں کے وسط میں ہونے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں کو وسطی پہاڑی سلسلوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، بحری فرش میں پائے جانے والے مختلف خدوخال کا جائزہ لیں۔ جو ابھی ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں بحری فرش میں پائے جانے والے خدوخال، وہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 کا کمپلیٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس بحری پانی کی حرکت، یعنی کہ سمندری پانی جو بحر ہے، پانی کا بڑا جو قطع ہے اس کی حرکت کیسی ہے۔ پانی کبھی ساکن نہیں ہوتا، وہ ہم بھی دیکھتے ہیں، چاہے پانی کا بہت بڑا قطع ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹا قطع ہے، اس میں پانی کی حرکت ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کم یا زیادہ حرکت رہتی ہے۔ اس حرکت کی وجوہات لہریں، روئے اور مد و جزر ہیں، یعنی کہ یہ جو حرکت ہوتی ہے یہ لہریں کہلاتی ہیں یا روئیں کہلاتی ہیں یا مد و جزر کہلاتی ہیں۔ ان حرکات کی نوعیت اور وجوہات کا ذیل میں مطالعہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پوائنٹ لہریں، یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 5 کا آنسر بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ لہروں کی وجوہات بیان کریں، یعنی کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا آنسر ہے ہمارے لانگ کوسچن نمبر 5 کا لہریں پوائنٹ، سطحی پانی کی حرکت لہر کہلاتی ہے، یعنی کہ پانی کی سطح جو ہے وہ اس میں جو حرکت ہوتی ہے وہ لہر کہلاتی ہے، یعنی پانی کی آگے پیچھے اوپر نیچے جو حرکت ہوتی ہے وہ لہر کہلاتی ہے۔ سمندر میں بھی اسی طرح مختلف قدرتی عوامل کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت سے سمندر میں ایسے قدرتی عوامل کی وجہ سے، جیسے کہ ہواؤں کا چلنا، زلزلے وغیرہ جو ہیں، یہ قدرتی عوامل ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں، جس میں پانی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اصل میں یہ توانائی کی حرکت ہوتی ہے جو پانی کے ذرات میں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ لہر کی چوٹی کو اوج اور نشیبی حصے کو جوف کہتے ہیں، یعنی کہ چوٹی جو ہوتی ہے لہر کی اوپر کی طرف جو حرکت ہوتی ہے وہ اوج کہلاتی ہے، اور اس کی نشیبی نیچے کی طرف جو حرکت ہوتی ہے وہ جو ہے جوف کہلاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ڈایاگرام میں کہ یہ جو ہمارے پاس اوپر کی طرف حرکت جا رہی ہے یہ اوج ہے، ٹھیک ہے، اور جو نیچے کی طرف آ رہی ہے وہ کیا کہلا رہی ہے؟ جوف کہلا رہی ہے۔ اوج سے جوف کے درمیان عمودی فاصلہ لہر کی اونچائی کہلاتا ہے، یعنی کہ اوج اور جوف کے درمیانی فاصلہ، اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اوج ہے اور یہ ہمارے پاس جوف ہے، اور اس کا یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ کیا کہلا رہا ہے؟ اس کی لمبائی کہلا رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اوج اور یہ جوف، اور اس کا درمیانی فاصلہ ہمارے پاس لمبائی کہلا رہا ہے۔ جیسے جیسے لہر ساحل کی طرف کم گہرے پانی میں آتی ہے اس کی اونچائی زیادہ اور لمبائی کم ہونے لگتی ہے، یعنی کہ جیسے جیسے یہ جو ہے وہ کم گہرائی کی طرف آتا ہے تو اس کی اونچائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لہر کی چوٹی تنگ اور نوکدار ہو جاتی ہے، اسے بریکر کہتے ہیں۔ لہر کی چوٹی کے اس زہری حصے سے آگے نکل جاتی ہے اور بالآخر ٹوٹ کر جھاگ بن جاتی ہے، اسے سرف کہتے ہیں۔ ہوائیں لہریں پیدا کرنے کا سب سے عام اور اہم ذریعہ ہیں، یعنی کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدرتی عوامل میں جو ہے وہ ہوائیں، گرد باد ہیں اور زلزلے وغیرہ۔ اکثر گرد باد اور ٹارنیڈو سمندر کی سطح پر بنتے ہیں اور سمندروں پر سفر کرتے ہوئے بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سمندر کے فرش یا نزدیکی ساحلی علاقے میں زلزلہ آنے سے سمندر میں بہت اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک ہمارا لانگ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔
نیکسٹ ذرا دیکھیں کہ کیا آپ جانتے ہیں اس میں جب بحری فرش کی چٹانوں میں زلزلہ آتا ہے تو سمندر کے پانی کا توازن بگڑنے سے بہت اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں، انہیں سونامی کہتے ہیں۔ اس کا ہم شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ سونامی کسے کہتے ہیں یا سونامی سے کیا مراد ہے۔ اس کا آنسر ہوگا کہ جب بحری فرش کی چٹانوں میں زلزلہ آتا ہے، یعنی کہ بحری فرش کی جو چٹانیں ہوتی ہیں اس میں جب زلزلہ آتا ہے تو پانی کا توازن ایک جیسا نہیں رہتا، پانی کا توازن جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو لہریں ہیں وہ بہت اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں تو بہت جو ہے وہ تباہی مچاتی ہیں، اور وہ تباہی جو ہے وہ سونامی کہلاتی ہے۔ روئے، جس طرح خشکی پر دریا بہتے ہیں اسی طرح سمندروں میں بھی پانی کا کسی خاص سمت کی طرف مستقل بہاؤ بحری رو کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ بحری رو سے کیا مراد ہے۔ اس کا آنسر یہاں سے ہے، جس طرح خشکی پر دریا بہتے ہیں اسی طرح سمندروں میں بھی پانی کا کسی خاص سمت کی طرف مستقل بہاؤ بحری رو کہلاتا ہے۔ جو بحری روئیں خط استوا سے قطبی علاقوں کی طرف چلتی ہیں وہ گرم پانی کی روئیں کہلاتی ہیں، یعنی کہ جو بحری روئیں ہیں خط استوا سے قطبی علاقے جو ہیں وہ بہت ہی گرم علاقے ہوتے ہیں، ادھر سے آنے والی ہوائیں بھی گرم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پانی کی روئیں بھی گرم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مثلاً بحر اوقیانوس میں براعظم شمالی امریکہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ خط استوا کی طرف سے جانے والی خلیجی رو گرم پانی کی رو ہے۔ جو بحری روئیں قطبی علاقوں سے خط استوا کی طرف چلتی ہیں وہ سرد پانی کی روئیں کہلاتی ہیں، یعنی کہ قطبی علاقے جو ہیں وہ بہت ہی سرد علاقے ہوتے ہیں اور ادھر سے آنے والی ہوائیں بھی سرد ہوتی ہیں جو کہ پانی کے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہیں، اور اس لیے وہ سرد پانی کی روئیں کہلاتی ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں کمی کرتی ہیں، جیسے بحر اوقیانوس میں شمال سے جنوب کی طرف آنے والی لیبریڈار کی رو اور بحر الکاہل میں کم چٹکا کی رو وغیرہ سرد پانی کی روئیں ہیں۔ شمالی نصف کرے میں بحری روئیں گھڑی کی سوئیوں کی موافق سمت میں چکر مکمل کرتی ہیں، یعنی کہ جس طرح گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں اس کی جو دوسری سمت ہوتی ہے ادھر سے یہ اپنا چکر مکمل کرتی ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ روؤں کے ملنے سے بننے والی بڑی بحری رو کو جھال کے نام سے پکارا جاتا ہے، جہاں گرم اور سرد بحری روئیں آپس میں ملتی ہیں۔ ان علاقوں میں شدید دھند پیدا ہوتی ہے جو جہاز رانی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہاں تک ہمارا چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 9 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔